الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمدللہ بتوفیق اللہ ہماری یہ کتاب جو ہم جس کو پڑھ رہے ہیں یہ اربعین نووی ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کیا گیا ہے. ہم اس کتاب کو شروع کرنے سے قبل کچھ مقدمات یا مبادیات ہیں جن کو ذکر کرنا ضرور سمجھتے ہیں. اولا، جس علم کو سیکھا جا رہا ہے اس علم کی فضیلت ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس چیز کے لیے ہم اتنا سفر کر کے اتنا ٹائم نکال کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں وہ چیز کوئی معمولی نہیں، اس کا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے. جابر بن عبداللہ اور ایک روایت میں ہے بڑا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، ایک روایت میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی سفر کر کے پہنچا بڑی دور سے، اور جب وہاں ان کے پاس پہنچا تو سیدنا ابو درداء نے ان سے سوال پوچھا، کیا آپ کسی تجارت کے غرض سے یہاں پر آئے ہیں اتنا سفر کر کے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں کسی کاروبار کے سلسلے میں یہاں نہیں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا الک حاجتن، کیا کوئی ضرورت تھی جسی کام کی وجہ سے آپ یہاں، کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کسی کو کوئی بھی کام نہیں تھا مجھے. تو کیسے آنا ہوا؟ تو کہا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سیکھنے کے لیے میں آیا ہوں اور میرا کوئی کام نہیں. جب یہ جواب سنا تو کہا کہ ابشر، خوش ہو جاؤ اس بشارت کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم، فرمایا جو بندہ علم کی تحصیل کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کے استقبال کے لیے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں. اللہ کے فرشتے کوئی معمولی مخلوق نہیں، عظیم مخلوق ہے. وہ اس بندے کے استقبال کے لیے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں اس کے تکریم میں، اس کی تعظیم میں، کہ وہ جس چیز کو سیکھنے آ رہا ہے کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی عظیم سی چیز ہے. تو فرمایا ایک. دوسرا فرمایا کہ اس بندے کو یہ بھی خوشخبری ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ فرمایا جس راستے پر آپ چل کے آئے ہیں، یاد رکھیے گا یہ بظاہر آپ کو لگا کہ ہم ام شمس اکیڈمی میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو علم، شرعی علم کا حصول یعنی علم حاصل کرنا جا رہا ہے، فرمایا وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، فی سبیل اللہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کو ہم یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ علم کی تحصیل کے لیے علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں. اگر یہ ہمارے سامنے چیز موجود ہوگی تو پھر ہمیں اپنی اس قربانی کا احساس ہوگا کہ ہماری قربانی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا. صرف ایک دو باتیں میں ذکر کرتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. علم کی تحصیل کے لیے ان کو کتنی کوشش کرنی پڑی. صحابی رسول ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہاں سے نکلتے ہیں، مدینہ منورہ سے چل کے دمشق تک پہنچتے ہیں، یعنی سوریہ تک جا کے سفر کرتے ہیں. اتنا لمبا مدینہ منورہ کہاں پر، سوریہ کہاں پر، یعنی شام کہاں پر، اتنا لمبا سفر کر کے پہنچتے ہیں. جب ایک جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں دوسرے صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے گھر کے دروازے پہ پہنچے اور کہا کہ خادم کو کہا کہ ان کو بتائیے کہ میں جابر بن عبداللہ آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جابر بن عبداللہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی؟ کہا ہاں میں وہی ہوں. کہا ان کو جا کے بتا دو کہ میں آیا ہوں. جب ان کو خبر ہوئی کہ جابر بن عبداللہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اتنا سفر کر کے یہاں پہنچے، تو دوڑتے ہوئے آئے اور ان سے آگے گلے ملے اور کہا کہ خیریت جو اتنا سفر کر کے اور یہاں پہنچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلغنی حدیث عندک، کہا مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے پاس نہیں. مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ شاید کہیں آپ کی موت آ جائے یا میری موت آ جائے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں، یا کہیں آپ دنیا سے پہلے نہ چلے جائیں. تو وہ پورا سفر کر کے میں یہاں پر پہنچا ہوں صرف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سیکھنے کے لیے.
یعنی یہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھتے تھے، ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ کتنا سفر کرنا تھا۔ چلو صحابہ رسول ہیں، ان کو تو اس چیز کا علم ہے، لیکن ان کے بعد آئے محدثین کی جماعت کی طرف۔ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں کہ کتنی انہوں نے کوششیں، قربانیاں دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے۔ زید بن حباب ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا تھا، اپنے استاد کی مجلس میں، جہاں وہ درس حدیث دے رہے تھے۔ ایک حدیث انہوں نے پڑھی اور انہوں نے حدیث ہمیں سنائی، کہا کہ قال اخبر حدثنا سفیان الثوری عن اسامہ بن زید عن اسماعیل بن علی اللخمی عن ابی قیس مولى عمرو عن عمرو بن القيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت سنن نسائی کے اندر بھی روایت ہے۔ تو یہ پوری حدیث انہوں نے بیان کی کہ میں نے اپنے استاد سفیان ثوری ہمیں یہ روایت کر رہا تھا کہ میں نے اپنے استاد اسامہ بن زید سے یہ روایت سنی ہے، اور انہوں نے اپنے استاد اسماعیل بن علی سے یہ روایت سنی ہے، اور اس نے اپنے والد عن ابی سے سنی ہے، اور اس نے ابی عمر سے سنی ہے، یعنی ابی قیس سے مولا عمر سے، اور انہوں نے صحابی رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ فرمایا اکلۃ السحر، کہ سحری کا کھانا کھانا ہے، ہم کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے، یعنی ہمارا یہ فرق ہے۔ کہا یہ حدیث سنی ہم نے اپنے استاد سے۔ جب میں اٹھنے لگا تو قال رجل، ایک آدمی وہاں مجلس میں موجود تھا، تو اس نے کہا کہ سفیان ثوری نے جس استاد کا نام لیا ہے اس کا نام اسامہ بن زید، اور وہ زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ وہ مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ اس وقت وہ کہاں پر ہیں؟ کوفہ کے اندر ہیں۔ کوفہ کہاں پر ہے؟ عراق کے اندر ہے۔ تو کہا، میں نے کہا کہ میں یہ حدیث اپنے استاد سے سنی ہے، اگر مجھے یہ بغیر کسی واسطے سے مل جاتی ہے تو میں ڈائریکٹ ان سے پوچھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں۔ تو کہا فاشتریت راحلتی وسافرت الی مدینہ، کہا میں نے بس جانور لیا، سواری لیا اور نکل پڑا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان معاملہ تھا؟ کوئی ہوائی جہاز کی ٹکٹ تھوڑی نہ تھی کہ ٹکٹ پہ جہاز پہ بیٹھا اور سکون سے ایئر کنڈیشن روم ہے، یا کسی ہوائی جہاز یا کسی چلو بس کے ایئر کنڈیشن جگہ میں بیٹھ گیا، یا ٹرین کے کسی جگہ پر بیٹھ گیا اور وہاں پہنچ گیا۔ نہیں بھائی، سواری ہے اونٹ کی، جس پر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اونٹ کی سواری کتنی مشکل ہوتی ہے، یقین جانے اگر بندہ جس پہ بیٹھے نا تو اٹھنا اور اس کا بیٹھنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ انہی دونوں لمحوں میں گر جائے۔ تو ظاہری بات ہے اتنا لمبا سفر ہے، انہوں نے یہاں سے کوفہ عراق سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچنا ہے۔ خیر پہنچ گئے مدینہ منورہ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، صرف ایک حدیث کو۔ مدینہ منورہ پہنچے، اس آدمی کے پاس اسامہ بن زید اس کا نام ہے، سیدھا ان کے پاس پہنچے تو ان کے مجلس میں پہنچے، وہ حدیث پڑھا رہے تھے۔ تو ان کو بتایا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں، سفیان بن ثوری نے یہ حدیث بیان کی تھی آپ کے واسطے سے، تو آپ مجھے یہ ڈائریکٹ حدیث سنا دیں تاکہ میں یہ نہیں یہ واسطے کے ساتھ بھی ہو اور ڈائریکٹ بھی میرے سامنے بھی، یعنی میرے سامنے حدیث موجود ہو۔ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، یہ میں نے حدیث سنی ہے اسماعیل بن علیہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے ابی قیس سے، اس نے عمر صحابی سے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ تو کہا میں نے حدیث سنی، اور میں نے کہا الحمدللہ میں نے حدیث سن لی، اب دوبارہ واپس جاتا ہوں۔ کہا اسی مجلس میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جس بندے سے اس نے یہ حدیث سنی ہے اس کا نام ہے اسماعیل بن علی، وہ مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، وہ ابھی تک حیات ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اخذت راحلتی وذهبت الى مصر، یہ جملہ بڑا یعنی غور طلب ہے۔ کہا کہ میں نے اپنی سواری لی اور میں مصر پہنچ گیا۔ یہ نہیں تھا کہ ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے کے اندر پہنچ گئے، یا اوپر والے فلور سے نیچے والے فلور میں آ گئے، یا کسی برابر والی گلی میں چلے گئے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ سوچیں تو کتنا لمبا چوڑا سفر ہے، کہاں کوفہ ہے عراق، کہاں پر، کہاں مدینہ منورہ پہنچے، پھر مدینہ منورہ سے کہاں پہنچے؟ مصر تک، صرف ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے۔ کہتے میں لمبا سفر کر کے وہاں پر پہنچا تو ان کے گھر کے دروازے جب پہنچا نا کہ یہ ہے اس آدمی کا گھر، تو کہا میں دروازے کے سامنے چادر بچھا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ممکن ہے وہ اپنے کسی کام کے اندر ہو، اپنے کسی کام میں مصروف ہو، جب نکلیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گا۔ کہا چادر بچھا کے میں بیٹھ گیا وہاں پر، چادر بچھا کے میں بیٹھ گیا وہاں پر۔ کہا جب وہ آدمی باہر نکلا تو مجھے دیکھا کہ میں باہر ایک چادر، میں ایسے چادر بچھا کے بیٹھا ہوں، تو میرے پاس آیا اور کہا کہ بھائی کوئی حاجت، کوئی ضرورت تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں نے یہ حدیث کوفہ میں سنی تھی سفیان بن ثوری سے، مجھے پتا چلا کہ یہ روایت کرنے والے اسامہ بن زید ہیں،
تو میں ان کے پاس پہنچ گیا مدینہ منورہ. جب وہاں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ آپ سے یہ روایت سنی گئی ہے اور آپ مصر کے اندر ہیں. میں سفر کر کے آپ سے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے آیا ہوں, آپ مجھے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی. آپ سوچیں حدیث تو وہ سن چکے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کن کن اشخاص سے, کن کن اساتذہ سے سننے کے لیے کتنا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں. کوئی معمولی سفر نہیں ہے. لیکن جانے ہم تو یہاں سے یہاں سفر کیا کہ بار بار ہوتا ہے یار اتنا ٹریفک جام ہو گیا, بندہ تھک گیا, گرد و غبار ہے, تھکاوٹ ہے, آفس کے کام ہے. سوچنے والی بات ہے کہ ایک بندے نے اونٹ پہ سفر کیا ہے, وہ اتنا سفر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف, دوسرے سے تیسرے ملک کی طرف سفر کر کے ایک حدیث کو پانے کے لیے گیا ہے. میرے خیال میں پھر ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے, پھر جوش اور ولولہ ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سیکھنا ہے, یاد کرنا ہے. کم از کم ہمارا بھی نام ان ناموں میں آئے جن میں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو یاد کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, چلے ہم ہیں نہیں, یہ یقینی بات ہے ہم ہیں نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان جماعت میں بھی ہمارا شمار کر دے جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سفر تو کیا, کچھ نہ کچھ تو آئے. کم از کم ان لوگوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے. بار کے علماء کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے تحصیل علم کے لیے بڑی قربانی دی ہے, بڑی محنت کی ہے. ایک بڑا باب ہے جس کو یعنی بیان نہیں کیا جا سکتا, یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے جس پر انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. ہم کہتے ہیں سارے کام کاج ہیں, ہمیں مصروفیت بھی ہے, ایک جاب بھی کرنے ہیں, گھر میں کام کاج ہیں, ان کو بھی مسئلے تھے یہ سارے. تو انہوں نے کیا کام کیا, انہوں نے کہا میں نے اپنے ایک انصاری ساتھی ہیں ان کے ساتھ ایک پروگرام طے کیا, صحیح بخاری میں روایت ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھیں آپ کے بھی کام کاج ہیں, میرے بھی کام کاج ہیں, لیکن علم تو آپ نے بھی سیکھنا ہے, مجھے بھی سیکھنا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے, کہا ایک دن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں, پورا دن آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں, علم پڑھیں, سیکھیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں, جو سکھائیں آپ وہ سیکھ لیں. شام کو واپس آ جائیں, آ کے مجھے بتائیں, آپ کے حصے کا پورا کام میں کروں گا. یعنی آپ کے حصے کا جو دن میں کام ہے نا وہ میں کروں گا. آپ نے کیا کام کرنا ہے, میری جگہ پر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا, اور شام کو آ کے مجھے سکھا دینا. آپ کے حصے کا کام میں کر دوں گا. دوسرے دن آپ نے میرے حصے کا کام کرنا اور میں نے یہاں پر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے علم سیکھنا ہے. تو یہ طریقہ کار تھا صحابہ کا, یہ طریقہ کار تھا. تو الحمدللہ ہمارے پاس تو ٹائم ہے, اب وقت ہے, نکل آتا ہے, نکالنے کی کوشش کریں گے تو نکل آئے گا. تو یہ صحابہ کا منہج تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا, فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھ لینا, جو جانتا ہے یعنی علم حاصل کرتا ہے, اور یہ آدمی علم حاصل کرنے والا اور علم کو نہ حاصل کرنے والا کبھی برابر اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں. دوسرا معنی یاد رکھے گا, جب کتاب و سنت میں علم کی بات ہو تو اس سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے, قرآن و حدیث کا علم ہے. جب بھی بات آئے گی, یہ باقی سارے فنون ہیں, یاد رکھیے گا, دنیا کمانے کے طریقے ہیں. معذرت سے ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں, دنیا کمانے کے طریقے ہیں. مثال کے طور پر ایک کارپینٹر ہے, اس کو یہ ایک طریقہ آتا ہے اپنے ہنر کے ساتھ, اپنی محنت سے, اپنی کوشش سے وہ اپنے ذریعے معاش ہے اس کا, اس سے کماتا ہے. کسی نے انجینئرنگ سیکھ لی ہے, وہ اس ذریعے سے اپنے کسب معاش کرتا ہے. کسی نے میڈیکل کی طرف اپنا کیا ہے اور وہ اپنے اس طریقے سے کسب معاش کرتا ہے. تو یہ سارے طرق وہ راستے ہیں جس سے انسان اپنے روزی روٹی کمانے کے راستے ایجاد کرتا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن علم جس کو کہا جائے کہ انسان کی روح کو فائدہ ہوتا ہے, انسان کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے, وہ صرف اور صرف علم کتاب و سنت کا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ فرمایا جس سے بھی اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے, بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے. وہ دین کی طرف راغب ہوتا ہے, دین کے علم کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, کتاب و سنت کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. بھلے وہ ڈاکٹر ہو لیکن دین کی بات کرے گا, بھلے وہ ایک کارپینٹر ہو تب بھی وہ کرے گا, بھلے ایک وہ مستری ہو تب بھی وہ دین کی بات کرے گا, بھلے وہ کنڈکٹر ہو لیکن دین کی بات ضرور کرے گا. کیوں؟ اللہ نے اس کو چن لیا ہے, وہ دین کی بات سیکھتا ہے اور سکھانے کی کوشش کرتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, دین کی بات سیکھے گا. اگلا مسئلہ جو سمجھنے والا ہمارے اس باب کے اندر ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ علم کو سیکھنا تو ہے, جو ہم نے سیکھ لیا, پڑھ لیا کہ بھئی علم سیکھنا ہے, ایک نقطہ ہمیں سمجھ آ گیا. اور علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مشقت اور محنت بھی کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر پریشانیاں بھی آئیں گی, مشاکل بھی آئیں گی, کئی ایسے مرحلے آئیں گے کہ آج موڈ نہیں ہے. ہو کیا کبھی
آج چلو آج پہلا دن ہے، فرسٹ ڈے، چلو آج دیکھ لیتے کیسا چلتا ہے، چلو ہو گیا گزارا ہو گیا، مطلب دیکھ لیا کیسے چلتا ہے کیسے چلا. اب لائف تو چلتا ہی رہتا ہے نا، گھر میں بیٹھ کے میں پڑھ لوں گا، ایسا بھی ہوتا ہے نا، لائف چل رہا ہے میں گھر میں بیٹھ لوں گا، اچھا بعد میں بھی سن سکتا ہوں نا. یہ سارے باتیں آتی ہیں، یاد رکھیے گا یہ انسان کے عزم اور ارادے کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں. انسان کے عزم، پھر تو اچھی بات ہوتی میں یہ کیمرہ لے کے کمرے میں اپنے گھر پہ ہی بیٹھ کے وہاں سے ریکارڈنگ کر کے آپ کو بھیج دیتا کہ آپ بھی آسانی سے میں بھی آسانی سے، پھر مجھے بھی آنے کی ضرورت نہ پڑتی اور آپ کو بھی ضرورت نہ پڑتی. لیکن نہیں، علم کو کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں العلم بتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، اور علم علماء کے پاس ہوتا ہے، علم علماء کے پاس. دو باتیں کہا کہ یاد رکھیے ہوگے کہ لا یؤخذ العلم من الجہول ولا من المجہول. دو بندوں سے کبھی علم نہیں حاصل لینا، دو آدمی سے کبھی علم نہیں حاصل کرنا. لا یؤخذ العلم من الجہول او عن الجہول ولا المجہول. ایک وہ بندہ جو جاہل ہے، لا علم ہے، دین کا علم نہیں ہے، ویسے باتیں بڑی کرتا ہے لیکن علم نہیں ہے. آج کل ہمارے معاشرے مارکیٹ کے اندر تقریباً ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، باتیں بہت کر لیتے ہیں، یعنی چرب زبانی بہت ہے، لچھے دار باتیں کر لیتے ہیں، الفاظی بہت زیادہ ہے، لیکن کتاب و سنت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ادھر ادھر کے واقعہ ضرور ہوں گے، قصے کہانیاں ضرور ہوں گی، ادھر کی ادھر کی باتیں بہت ہوں گی، لیکن کتاب و سنت کی بات نہیں. تو پہلے کہا کہ یاد رکھیے گا علم اس بندے سے نہیں حاصل کیا جائے گا جو خود جاہل ہو، کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، اس سے علم نہیں سیکھا جائے گا. اس بندے سے بھی علم نہیں سیکھا جائے گا جس کا عطا پتہ نہیں. ایک بندہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے لیکن کون ہے یہ وہ کسی بڑے عالم نے اس کی تصدیق بھی کی ہے. آج کل مارکیٹ میں بہت سارے ہیں نا، ہر کسی نے تو بڑا کہ میڈیا نے بڑا کام آسان کر دیا، جس نے بھی کیمرہ لے کے کمرے کے اندر ایک کمرہ لے بیٹھ کے پیچھے کو بیک گراؤنڈ اچھا بنا کے لگا کے شروع کر دیتے اپنے پروگرام کو. نہیں، ہر ایک سے نہیں. تو کہا کہ علم اس سے لینا ہے جو مجہول نہیں ہونا چاہیے. یعنی کیا مطلب ہے؟ جس کے اساتذہ کا پتہ نہیں، جس کے علمی فقاہت کا پتہ نہیں، جس کے علم کی توثیق نہیں، یعنی علماء نے جس کی تصدیق نہیں کی، اس سے علم نہیں لیا جاتا، وگرنہ وہ بندہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس علم کو چھین نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ اس علم کو چھین نہیں لے گا. پھر کیسے لے گا اللہ تعالیٰ؟ قال بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھا لے گا. کیسے؟ علماء کی موت کے ساتھ. علماء چلے جائیں گے، کتابیں ہوں گی، لائبریری ہوں گی، ساری بکس موجود ہوں گی، لیکن ان کو سمجھانے وہ حقیقی علماء ربانی دنیا سے چلے جائیں گے. جب علماء چلے جائیں گے تو لوگوں کو تو ضرورت ہوگی، سیکھنے کی نہیں ضرورت ہے، تو کیا کریں گے؟ فرمایا لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بھی کوئی بڑے جبے کبے والے بات کرنے والا ہوگا، بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہوگا، لوگ کہیں گے ہاں یہ بڑا لگ رہا ہے، یہ بات زبردست کر رہا ہے، یہ صحیح لگ رہا ہے، اس سے بات کر لیتے ہیں. تو کہا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہل کے پاس آتے ہیں جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، جاہل ہے نرا، یا وہ ایسی بات کرتا ہے جس کا عطا پتہ کچھ نہیں ہے. تو فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہ بندہ جاہل بندے کو لے لیتے ہیں، اس کا انتخاب کر دیتے ہیں. نقصان کیا ہوگا؟ دو نقصان ہوگا. پہلا فرمایا ضلوا فاضلوا، پہلا نقصان کہ وہ اپنا کریں گے، خود گمراہ ہو جائیں گے ایک. نمبر دو فاضلوا، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے، یعنی خود بھی گئے کام سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے. تو فرمایا دو لوگوں سے کبھی علم نہیں حاصل کرنا، ایک وہ جو خود جاہل ہو، نمبر دو وہ جو خود مجہول ہو، جس کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کے علم کی کوئی توثیق نہیں. نمبر دو، میں نے یہ بات کہی کہ علم کو سیکھنے کے لیے اندر تھوڑی تکلیفیں اور پریشانی آتی ہے، لہٰذا محنت کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، اور اسی لگن کے ساتھ جستجو کے ساتھ کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. علم آ کے سیکھنا ہے، علم آ کے سیکھنا ہے. کہتے ہیں اس میں برکت ہوتا ہے. کہتے ہیں العلم بتلقی، علم وہ ہوتا ہے، ہاں یہ بھی ایک ذریعہ ہے، انکار نہیں ہے اس کا، لیکن اگر جب تک انسان کی استطاعت اور قدرت میں ہے چل کے جانا چاہیے، بیٹھ کے سیکھنا چاہیے. اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ ہمیں یہ بہت سارے مسائل ہوں گے. آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے، آج گاڑی خراب ہے، آج گھر والوں نے کہیں جانا ہے، آج مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، آج میرے دوست کی شادی ہے، اس کا پروگرام مجھے وہ اٹینڈ کرنا ہے. بہت سارے مسائل مجھے سامنے نظر آتے ہیں.
یاد رکھیے گا، ہمت یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم رکھنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیطان بہت ایسا اس کی خباثت ہے، یعنی وہ ہر موقع پر کبھی کسی کو یہ نہیں چاہے گا کہ نہیں، دین کے معاملے میں ہمیشہ جب دین کا کام کوئی کرنا چلے نا، اس کے اتنے باتیں اس کو ذہن میں ڈالتا ہے، خود بندہ سوچ کے پریشان، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ الحمدللہ بتوفیق اللہ ہماری یہ کتاب جو ہم جس کو پڑھ رہے ہیں یہ 40 نووی ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کیا گیا ہے۔ ہم اس کتاب کو شروع کرنے سے قبل کچھ مقدمات یا مبادیات ہیں جن کو ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اولاً جس علم کو سیکھا جا رہا ہے اس علم کی فضیلت ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس چیز کے لیے ہم اتنا سفر کر کے اتنا ٹائم نکال کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، وہ چیز کوئی معمولی نہیں، اس کا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ جابر بن عبداللہ اور ایک روایت میں ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، ایک روایت میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی سفر کر کے پہنچا بڑی دور سے، اور جب وہاں ان کے پاس پہنچا تو سیدنا ابو درداء نے ان سے سوال پوچھا، کیا آپ کسی تجارت کے غرض سے یہاں پر آئے ہیں اتنا سفر کر کے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں کسی کاروبار کے سلسلے میں یہاں نہیں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا الک حاجتن، کیا کوئی ضرورت تھی جس کام کی وجہ سے آپ یہاں، کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کسی کو کوئی بھی کام نہیں تھا مجھے۔ تو کیسے آنا ہوا؟ تو کہا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سیکھنے کے لیے میں آیا ہوں، اور میرا کوئی کام نہیں۔ جب یہ جواب سنا تو کہا کہ ابشر، خوش ہو جاؤ اس بشارت کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم، فرمایا جو بندہ علم کی تحصیل کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کے استقبال کے لیے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے کوئی معمولی مخلوق نہیں، عظیم مخلوق ہے، وہ اس بندے کے استقبال کے لیے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، اس کے تکریم میں، اس کی تعظیم میں، کہ وہ جس چیز کو سیکھنے آ رہا ہے کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی عظیم سی چیز ہے۔ تو فرمایا ایک، دوسرا فرمایا کہ اس بندے کو یہ بھی خوشخبری ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ فرمایا جس راستے پر آپ چل کے آئے ہیں، یاد رکھیے گا یہ بظاہر آپ کو لگا کہ ہم ام شمس اکیڈمی میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو علم، شرعی علم کا حصول یعنی علم حاصل کرنے جا رہا ہے، فرمایا وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، فی سبیل اللہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کو ہم یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ علم کی تحصیل کے لیے علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں۔ اگر یہ ہمارے سامنے چیز موجود ہوگی تو پھر ہمیں اپنی اس قربانی کا احساس ہوگا کہ ہماری قربانی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، صرف ایک دو باتیں میں ذکر کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ علم کی تحصیل کے لیے ان کو کتنی کوشش کرنی پڑی۔ صحابی رسول ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہاں سے نکلتے ہیں، مدینہ منورہ سے چل کے دمشق تک پہنچتے ہیں، یعنی سوریہ تک جا کے سفر کرتے ہیں۔ اتنا لمبا مدینہ منورہ کہاں پر، سوریہ کہاں پر، یعنی شام کہاں پر، اتنا لمبا سفر کر کے پہنچتے ہیں۔ جب ایک جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں دوسرے صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے گھر کے دروازے پہ پہنچے اور کہا کہ خادم کو کہا کہ ان کو بتائیے کہ میں جابر بن عبداللہ آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جابر بن عبداللہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا ان کو جا کے بتا دو کہ میں آیا ہوں۔ جب ان کو خبر ہوئی کہ جابر بن عبداللہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اتنا سفر کر کے یہاں پہنچے، تو دوڑتے ہوئے آئے اور ان سے آگے گلے ملے اور کہا کہ خیریت ہو، اتنا سفر کر کے اور یہاں پہنچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلغنی حدیث عندک،
کہا مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے پاس نہیں. مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ شاید کہیں آپ کی موت آ جائے یا میری موت آ جائے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں یا کہیں آپ دنیا سے پہلے نہ چلے جائیں. تو بس پورا سفر کر کے میں یہاں پر پہنچا ہوں صرف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے. یعنی یہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھتے تھے, ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ کتنا سفر کرنا تھا. چلو صحابہ رسول ہیں, ان کو تو اس چیز کا علم ہے, لیکن ان کے بعد آئے محدثین کی جماعت کی طرف. صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں کہ کتنی انہوں نے کوششیں قربانیاں دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے. زید بن حباب ایک محدث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا تھا, اپنے استاد کی مجلس میں, جہاں وہ درس حدیث دے رہے تھے. ایک حدیث انہوں نے پڑھی اور انہوں نے حدیث ہمیں سنائی. کہا کہ قال اخبر حدثنا سفیان ثوری عن اسامہ بن زید عن اسماعیل بن علی اللخمی عن ابی قیس مولى عمرو عن عمرو بن القيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت سنن نسائی کے اندر بھی روایت ہے. تو یہ پوری حدیث انہوں نے بیان کی کہ میں نے اپنے استاد سفیان ثوری ہمیں یہ روایت کر رہا تھا کہ میں نے اپنے استاد اسامہ بن زید سے یہ روایت سنی ہے اور انہوں نے اپنے استاد اسماعیل بن علی سے یہ روایت سنی ہے اور اس نے اپنے والد عن ابی سے سنی ہے اور اس نے ابی عمر سے سنی ہے, یعنی ابی قیس سے مولا عمر سے, اور انہوں نے صحابی رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں ایک فرق ہے. فرق کیا ہے کہ فرمایا اکلۃ السحر, کہ سحری کا کھانا کھانا ہے, ہم کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے, یعنی ہمارا یہ فرق ہے. کہا یہ حدیث سنی ہم نے اپنے استاد سے. جب میں اٹھنے لگا تو قال رجل, ایک آدمی وہاں مجلس میں موجود تھا, تو اس نے کہا کہ سفیان ثوری نے جس استاد کا نام لیا ہے اس کا نام اسامہ بن زید, اور وہ زندہ ہے. کہاں ہے؟ وہ مدینہ منورہ کے اندر ہے. اس وقت وہ کہاں پر ہیں؟ کوفہ کے اندر ہیں. کوفہ کہاں پر ہے؟ عراق کے اندر ہے. تو کہا, میں نے کہا کہ میں یہ حدیث اپنے استاد سے سنی ہے, اگر مجھے یہ بغیر کسی واسطے سے مل جاتی ہے تو میں ڈائریکٹ ان سے پوچھ لیتا ہوں, سن لیتا ہوں. تو کہا فاشتریت راحلتی وسافرت الی مدینہ, کہا میں نے بس جانور لیا, سواری لیا اور نکل پڑا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان معاملہ تھا؟ کوئی ہوائی جہاز کی ٹکٹ تھوڑی نہ تھی کہ ٹکٹ پہ جہاز پہ بیٹھا اور سکون سے ایئر کنڈیشن روم ہے, یا کسی ہوائی جہاز یا کسی چلو بس کے ایئر کنڈیشن جگہ میں بیٹھ گیا, یا ٹرین کے کسی جگہ پر بیٹھ گیا اور وہاں پہنچ گیا. نہیں بھائی, سواری ہے اونٹ کی جس پر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اونٹ کی سواری کتنی مشکل ہوتی ہے. یقین جانے اگر بندہ جس پہ بیٹھے نا تو اٹھنا اور اس کا بیٹھنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ انہی دونوں لمحوں میں گر جائے. تو ظاہری بات ہے اتنا لمبا سفر ہے, انہوں نے یہاں سے کوفہ عراق سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچنا ہے. خیر پہنچ گئے مدینہ منورہ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے, صرف ایک حدیث کو. مدینہ منورہ پہنچے, اس آدمی کے پاس اسامہ بن زید اس کا نام ہے, سیدھا ان کے پاس پہنچے. تو ان کے مجلس میں پہنچے, وہ حدیث پڑھا رہے تھے. تو ان کو بتایا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں, سفیان بن ثوری نے یہ حدیث بیان کی تھی آپ کے واسطے سے, تو آپ مجھے یہ ڈائریکٹ حدیث سنا دیں تاکہ میں یہ نہیں یہ واسطے کے ساتھ بھی ہو اور ڈائریکٹ بھی میرے سامنے, یعنی میرے سامنے موجود حدیث موجود ہو. انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے, یہ میں نے حدیث سنی ہے اسماعیل بن علیہ سے, اس نے اپنے والد سے, اس نے ابی قیس سے, اس نے عمر صحابی سے, اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. تو کہا میں نے حدیث سنی, اور میں نے کہا الحمدللہ میں نے یہ حدیث سن لی, اب دوبارہ واپس جاتا ہوں. کہا اسی مجلس میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جس بندے سے اس نے یہ حدیث سنی ہے اس کا نام اسماعیل بن علی, وہ مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی, وہ ابھی تک حیات ہیں, وہ بھی زندہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اخذت راحلتی وذهبت الى مصر. یہ جملہ بڑا یعنی غور طلب ہے. کہا کہ میں نے اپنی سواری لی اور میں مصر پہنچ گیا. یہ نہیں تھا کہ ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے کے اندر پہنچ گئے, یا اوپر والے فلور سے نیچے والے فلور میں آ گئے, یا کسی برابر والی گلی میں چلے گئے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ سوچیں تو کتنا لمبا چوڑا سفر ہے, کہاں کوفہ ہے عراق, کہاں پر, کہاں مدینہ منورہ پہنچے, پھر مدینہ منورہ سے کہاں پہنچے مصر تک, صرف ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے. کہتے میں لمبا سفر کر کے وہاں پر پہنچا, تو ان کے گھر کے دروازے جب پہنچا نا کہ یہ ہے اس آدمی کا گھر, تو کہا میں دروازے کے سامنے چادر بچھا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا ممکن ہے وہ اپنے کسی کام کے اندر ہو, اپنے کسی کام میں مصروف ہو, جب نکلیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گا. کہا چادر بچھا کے میں بیٹھ گیا وہاں پر.
چادر بچھا کے میں بیٹھ گیا وہاں پر. کہا جب وہ آدمی باہر نکلا تو مجھے دیکھا کہ میں باہر ایسے چادر بچھا کے بیٹھا ہوں, تو میرے پاس آیا اور کہا کہ بھائی کوئی حاجت, کوئی ضرورت تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں, میں نے یہ حدیث کوفہ میں سنی تھی سفیان بن ثوری سے, مجھے پتا چلا کہ یہ روایت کرنے والے اسامہ بن زید ہیں, تو میں ان کے پاس پہنچ گیا مدینہ منورہ. جب وہاں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ آپ سے یہ روایت سنی گئی ہے اور آپ مصر کے اندر ہیں, میں سفر کر کے آپ اس سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے آیا ہوں, آپ مجھے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی. آپ سوچیں حدیث تو وہ سن چکے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کن کن اشخاص سے, کن کن اساتذہ سے سننے کے لیے کتنا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں. کوئی معمولی سفر نہیں ہے. لیکن جانے ہم تو یہاں سے سفر کیا کہ بار بار یار اتنا ٹریفک جام ہو گیا, بندہ تھک گیا, گرد و غبار ہے, تھکاوٹ ہے, آفس کے کام ہے. سوچنے والی بات ہے کہ ایک بندے نے اونٹ پہ سفر کیا ہے, اور اتنا سفر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف, دوسرے سے تیسرے ملک کی طرف سفر کر کے ایک حدیث کو پانے کے لیے گیا ہے. میرے خیال میں پھر ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے, پھر جوش اور ولولہ ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سیکھنا ہے, یاد کرنا ہے. کم از کم ہمارا بھی نام ان ناموں میں آئے جن میں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو یاد کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, چلے ہم ہے نہیں, یہ یقینی بات ہے, ہم ہیں نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان جماعت میں بھی ہمارا شمار کر دے جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سفر تو کیا, کچھ نہ کچھ تو آئے. کم از کم ان لوگوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے. بار کے علماء کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے تحصیل علم کے لیے بڑی قربانی دی ہے, بڑی محنت کی ہے. ایک بڑا باب ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے جس پر انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. ہم کہتے ہیں سارے کام کاج ہیں, ہمیں مصروفیت بھی ہے, جاب بھی کرنے ہیں, گھر میں کام کاج ہیں, ان کو بھی مسئلے تھے یہ سارے. تو انہوں نے کیا کام کیا, انہوں نے کہا میں نے اپنے ایک انصاری ساتھی ہیں ان کے ساتھ ایک پروگرام طے کیا, صحیح بخاری میں روایت ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھیں آپ کے بھی کام کاج ہیں, میرے بھی کام کاج ہیں, لیکن علم تو آپ نے بھی سیکھنا ہے, مجھے بھی سیکھنا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے, کہ ایک دن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں, پورا دن آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں, علم پڑھیں, سیکھیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں, جو سکھائیں آپ وہ سیکھ لیں. شام کو واپس آ جائیں, آ کے مجھے بتائیں, آپ کے حصے کا پورا کام میں کروں گا. یعنی آپ کے حصے کا جو دن میں کام ہے نا وہ میں کروں گا. آپ نے کیا کام کرنا ہے, میری جگہ پر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا, اور شام کو آ کے مجھے سکھا دینا. آپ کے حصے کا کام میں کر دوں گا. دوسرے دن آپ نے میرے حصے کا کام کرنا, اور میں نے یہاں پر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے علم سیکھنا ہے. تو یہ طریقہ کار تھا صحابہ کا, یہ طریقہ کار تھا. تو الحمدللہ ہمارے پاس تو ٹائم ہے, اب وقت ہے, نکل آتا ہے, نکالنے کی کوشش کریں گے تو نکل آئے گا. تو یہ صحابہ کا منہج تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا, فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھ لینا, جو جانتا ہے یعنی علم حاصل کرتا ہے, اور یہ آدمی علم حاصل کرنے والا اور علم کو نہ حاصل کرنے والا کبھی برابر اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں. دوسرا معنی یاد رکھے گا, جب کتاب و سنت میں علم کی بات ہو تو اس سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے, قرآن و حدیث کا علم ہے. جب بھی بات آئے گی, یہ باقی سارے فنون ہیں, یاد رکھیے گا, دنیا کمانے کے طریقے ہیں. معذرت سے ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں, دنیا کمانے کے طریقے ہیں. مثال کے طور پر ایک کارپینٹر ہے, اس کو یہ ایک طریقہ آتا ہے اپنے ہنر کے ساتھ, اپنی محنت سے, اپنی کوشش سے, وہ اپنے ذریعے معاش ہے اس کا, اس سے کماتا ہے. کسی نے انجینئرنگ سیکھ لی ہے, وہ اس ذریعے سے اپنے کسب معاش کرتا ہے. کسی نے میڈیکل کی طرف اپنا کیا ہے اور وہ اپنے اس طریقے سے کسب معاش کرتا ہے. تو یہ سارے طرق وہ راستے ہیں جس سے انسان اپنے روزی روٹی کمانے کے راستے ایجاد کرتا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن علم جس کو کہا جائے کہ انسان کی روح کو فائدہ ہوتا ہے, انسان کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے, وہ صرف اور صرف علم کتاب و سنت کا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ فرمایا جس سے بھی اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے, بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے. وہ دین کی طرف راغب ہوتا ہے, دین کے علم کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, کتاب و سنت کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. بھلے وہ ڈاکٹر ہو لیکن دین کی بات کرے گا, بھلے وہ ایک کارپینٹر ہو تب بھی وہ کرے گا, بھلے ایک وہ مستری ہو تب بھی وہ دین کی بات کرے گا, بھلے وہ کنڈکٹر ہو لیکن دین کی بات ضرور کرے گا. کیوں؟ اللہ نے اس کو چن لیا ہے, وہ دین کی بات سیکھتا ہے اور سکھانے کی کوشش کرتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, دین کی بات سیکھے گا. اگلا مسئلہ جو سمجھنے والا ہمارے اس باب کے اندر ہے وہ یہ مسئلہ ہے
کہ علم کو سیکھنا تو ہے، جو ہم نے سیکھ لیا، پڑھ لیا کہ بھئی علم سیکھنا ہے، ایک نقطہ ہمیں سمجھ آ گیا، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مشقت اور محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر پریشانیاں بھی آئیں گی، مشاکل بھی آئیں گی، کئی ایسے مرحلے آئیں گے کہ آج موڈ نہیں ہے، ہوگا کبھی، آج چلو آج پہلا دن ہے، فرسٹ ڈے، چلو آج دیکھ لیتے کیسا چلتا ہے، چلو ہو گیا، گزارا ہو گیا، مطلب دیکھ لیا کیسے چلتا ہے، کیسے چلا، اب لائیو تو چلتا ہی رہتا ہے نا، گھر میں بیٹھ کے میں پڑھ لوں گا، ایسا بھی ہوتا ہے نا، لائیو چل رہا ہے میں گھر میں بیٹھ لوں گا، اچھا بعد میں بھی سن سکتا ہوں نا، یہ ساری باتیں آتی ہیں، یاد رکھیے گا یہ انسان کے عزم اور ارادے کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں، انسان کے عزم، پھر تو اچھی بات ہوتی، میں یہ کیمرہ لے کے کمرے میں اپنے گھر پہ ہی بیٹھ کے وہاں سے ریکارڈنگ کر کے آپ کو بھیج دیتا کہ آپ بھی آسانی سے، میں بھی آسانی سے، پھر مجھے بھی آنے کی ضرورت نہ پڑتی اور آپ کو بھی ضرورت نہ پڑتی، لیکن نہیں، علم کو کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں العلم بتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، اور علم علماء کے پاس ہوتا ہے، علم علماء کے پاس، دو باتیں کہا کہ یاد رکھیے ہوگے کہ لا یؤخذ العلم من الجہول ولا من المجہول، دو بندوں سے کبھی علم نہیں حاصل لینا، دو آدمی سے کبھی علم نہیں حاصل کرنا، لا یؤخذ العلم من الجہول او عن الجہول ولا المجہول، ایک وہ بندہ جو جاہل ہے، لا علم ہے، دین کا علم نہیں ہے، ویسے باتیں بڑی کرتا ہے لیکن علم نہیں ہے، آج کل ہمارے معاشرے مارکیٹ کے اندر تقریباً ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، باتیں بہت کر لیتے ہیں، یعنی چرب زبانی بہت ہے، لچھے دار باتیں کر لیتے ہیں، الفاظی بہت زیادہ ہے، لیکن کتاب و سنت کی بات کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ادھر کے واقعہ ضرور ہوں گے، قصے کہانیاں ضرور ہوں گی، ادھر کی ادھر کی باتیں بہت ہوں گی، لیکن کتاب و سنت کی بات نہیں۔ تو پہلے کہا کہ یاد رکھیے گا علم اس بندے سے نہیں حاصل کیا جائے گا جو خود جاہل ہو، کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، اس سے علم نہیں سیکھا جائے گا، یہ اس بندے سے بھی علم نہیں سیکھا جائے گا جس کا عطا پتہ نہیں ہے۔ ایک بندہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے لیکن کون ہے یہ وہ کسی بڑے عالم نے اس کی تصدیق بھی کی ہے؟ آج کل مارکیٹ میں بہت سارے ہیں نا، ہر کسی نے تو بڑا کہ میڈیا نے بڑا کام آسان کر دیا، پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ اچھا بنا کے لگا کے شروع کر دیتے اپنے پروگرام کو، نہیں، ہر ایک سے نہیں، تو کہا کہ علم اس سے لینا ہے جو مجہول نہیں ہونا چاہیے، یعنی کیا مطلب ہے؟ جس کے اساتذہ کا پتہ نہیں، جس کے علمی فقاہت کا پتہ نہیں، جس کے علم کی توثیق نہیں، یعنی علماء نے جس کی تصدیق نہیں کی، اس سے علم نہیں لیا جاتا، وگرنہ وہ بندہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس علم کو چھین نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ اس علم کو چھین نہیں لے گا، پھر کیسے لے گا اللہ تعالیٰ؟ قال بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھا لے گا، کیسے؟ علماء کی موت کے ساتھ، علماء چلے جائیں گے، کتابیں ہوں گی، لائبریری ہوں گی، سارے بکس موجود ہوں گی، لیکن ان کو سمجھانے اور حقیقی علماء ربانی دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب علماء چلے جائیں گے تو لوگوں کو تو ضرورت ہوگی، سیکھنے کی نہیں ضرورت ہے، تو کیا کریں گے؟ فرمایا لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بھی کوئی بڑے جبے کبے والے بات کرنے والا ہوگا، بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہوگا، لوگ کہیں گے ہاں یہ بڑا لگ رہا ہے، یہ بات زبردست کر رہا ہے، یہ صحیح لگ رہا ہے، اس سے بات کر لیتے ہیں۔ تو کہا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہل کے پاس آتے ہیں جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، جاہل ہے نرا، یا وہ ایسی بات کرتا ہے جس کا عطا پتہ کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہ بندہ جاہل بندے کو لے لیتے ہیں، اس کا انتخاب کر دیتے ہیں، نقصان کیا ہوگا؟ دو نقصان ہوگا، دو نقصان۔ پہلا فرمایا ضلوا فاضلوا، پہلا نقصان کہ وہ اپنا کریں گے، خود گمراہ ہو جائیں گے، ایک نمبر دو فاضلوا، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے، یعنی خود بھی گئے کام سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا دو لوگوں سے کبھی علم نہیں حاصل کرنا، ایک وہ جو خود جاہل ہو، نمبر دو وہ جو خود مجہول ہو، جس کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کے علم کی کوئی توثیق نہیں۔ نمبر دو، میں نے یہ بات کہی کہ علم کو سیکھنے کے لیے اندر تھوڑی تکلیفیں اور پریشانی آتی ہے، لہٰذا محنت کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، اور اسی لگن کے ساتھ جستجو کے ساتھ کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، علم آ کے سیکھنا ہے، علم آ کے سیکھنا ہے۔ کہتے ہیں اس میں برکت ہوتا ہے، کہتے ہیں العلم بتلقی، علم وہ ہوتا ہے، ہاں یہ بھی ایک ذریعہ ہے، انکار نہیں ہے اس کا، لیکن اگر جب تک انسان کی استطاعت اور قدرت میں ہے چل کے جانا چاہیے، بیٹھ کے سیکھنا چاہیے۔
اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ ہمیں یہ بہت سارے مسائل ہوں گے. آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے, آج گاڑی خراب ہے, آج گھر والوں نے کہیں جانا ہے, آج مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے, آج میرے دوست کی شادی ہے, اس کا پروگرام مجھے وہ اٹینڈ کرنا ہے. بہت سارے مسائل مجھے سامنے نظر آتے ہیں. یاد رکھیے گا, ہمت یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم رکھنا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیطان بہت ایسا اس کی خباثت ہے, یعنی وہ ہر موقع پر کبھی کسی کو یہ نہیں چاہے گا کہ نہیں. دین کے معاملے میں ہمیشہ جب دین کا کام کوئی کرنا چلے نا, اس کے اتنے باتیں اس کو ذہن میں ڈالتا ہے, خود بندہ سوچ کے پریشان, اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, میں کیسے کر سکتا ہوں یہ.